دل کے امراض سے بچنے کے لیے کون سے غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کون سی غذا کھانا چاہیے، اور جب دل کا عارضہ خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو ہمیں کون سی غذا کھانی چاہیے اور کس غذا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر شہزاد مجید بھٹی ہے۔ میں کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہوں اور میں پچھلے 18 سال سے دل کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور میں اپنی خدمات سجمنٹ ہاسپٹل، ظفر روڈ، لاہور اور ایورکیئر ہاسپٹل میں پیش کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں پہ جس کی وجہ سے دل کا عارضہ ہو سکتا ہے، یا پھر اگر دل کا عارضہ ہو جائے تو کچھ ایسی غذا جس سے بچا جائے تو اس سے ہمیں بہت آسانی اور بہت مستقبل کی پریشانی سے بچا جا سکتا۔ ایسی غذائیں کون سی ہیں کہ جو کہ دل کے امراض سے بچا سکتی ہیں؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو دل کا مسئلہ نہیں ہے، ہم کیوں ایسی خوراک کھائیں کہ کیوں ہم پرہیز کریں الحمدللہ۔ دیکھیں جی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے اگر بچا جائے تو اس میں دل کا عارضہ ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی فیملی ہسٹری ہے، یعنی کہ ان کے خاندان میں موروثی طور پہ دل کا عارضہ زیادہ ہے، دل کے اٹیک کی ہسٹری زیادہ ہے، کچھ لوگوں میں کارڈک اریسٹ کی ہسٹری زیادہ ہوتی ہے کہ اچانک سے دل کے دورہ پڑنے سے موت ہوگی، تو ان جیسے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے کچھ غذاؤں سے، خاص طور پہ وہ ہم آج ڈسکس کریں گے، اور اسی طرح وہ بات بھی کر لیں گے کہ اگر دل کا مرض ہو جائے تو اس کے بعد کیسی غذائیں کھانی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے نا دوبارہ اس دل کا عارضہ دوبارہ نہ ہو، ہارٹ اٹیک دوبارہ نہ ہو، یا پھر جو ہے وہ فردر اپنے جو اندر پریشانیاں، دل کے مسائل اور پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کی فیملی ہسٹری ہے، اور ان کو ہم ایڈوائز کریں کہ کیا ایسی غذائیں کھانی چاہیے۔ اور ایسے تو عام لوگوں کو بھی جن میں موروثی بیماری نہیں بھی ہے دل کی، تو ان کو بھی پرہیز ہی کرنی چاہیے۔ پرہیز علاج سے بہت بہتر ہے۔ آج ہم بات کریں گے، ہم نے آج کوشش کی ہے کہ ایک روٹین بناتے ہیں کہ اپنے گلے مین کی کہ وہ روٹین میں کیا کھانا کھاتا ہے۔ میں نے اپنی کلینکل پروفیشن میں یہ دیکھا ہے کہ ہم جب ناشتہ کرتے ہیں، جو ناشتہ کس چیز کا ہوتا ہے، ناشتے میں یا تو پراٹھے ہوں گے، نان ہوں گے، ساتھ کیا ہوگا، انڈے ہوں گے، چنے، نہاری، بونگ، پائے، یہ ہمارا ناشتہ ہوتا ہے۔ اگر روز کی ایسی روٹین نہ بھی ہو تو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ تو ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ پھر دوپہر کا کھانا کھائیں گے، دوپہر میں کھانے میں روٹی کی بجائے روٹیاں ہوں گی، ساتھ سالن میں بڑا گوشت، چھوٹا گوشت یا چکن ہوگا۔ سبزیاں کھانے سے ہم ذرا دور بھاگتے ہیں، دالیں کھانے سے ہم ذرا دور بھاگتے ہیں۔ اور پھر رات کا کھانا کیا ہوگا؟ رات کے کھانے میں تو ہم جنک فوڈ، ہمارے آج کل کی خواتین جو ہے نا وہ رات کے کھانا بنانے سے پرہیز کرتی ہیں، اور یہ کہا جاتا تھا آج تو رات کا تو باہر سے ہی کھایا جاتا ہے۔ تو باہری کھانے میں کیا ہوگا؟ پیزا ہوگا، شاورما ہوگا، برگر ہوگا، یا پھر پاستا ہوگا، یا پھر جو چکن پیس جو کہ فرائیڈ ہوتا ہے وہ کھا لیں، وہ زنگر کھا لیں۔ تو یہ آج کل گلی میں آج کل ایک چھوٹے ڈھابے، چھوٹے کاؤنٹر بنا کے رکھ دیے گئے ہیں جہاں پہ آپ کو سو کالڈ زنگر ملتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بچے جن کو ہم نے بچپن سے عادت ڈال دی ہے زنگر کھانے کی، برگر کھانے کی، پیزا کھانے کی، پاستا کھانے کی، اور ان کا وزن بڑھتا ہے تو ان کی نانیاں اور دادیاں سارے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا بچہ بڑا جو ہے نا وہ ہیلدی ہے، وہ اچھے وزن والا ہے، حالانکہ وہ اپنے اندر دل کا مرض پیدا کرنا شروع کر چکا ہوتا ہے۔ بہت ساری ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو کہ موروثی طور پہ دل کے مرض کی طرف گامزن ہوتے ہیں کچھ لوگ، ان کے بچپن سے ہی ان کی دل کی نالیوں میں چربی کی سٹریکس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو لوگ جن میں دل کی بیماریوں کی موروثی طور پہ یا ان کی فیملی ہسٹری بہت زیادہ پازیٹیو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان کو کچھ اور بھی علامات آنا شروع ہوتی ہیں، لائک بلڈ پریشر زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے، شوگر ہونا شروع ہو گئی ہے، یا پری ڈائبیٹک ہو گئے ہیں، یا کچھ لوگوں کے کولیسٹرول ارلی ایج میں زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہیلدی جو ہے نا وہ عادات کو اپنائیں۔ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اچھا ناشتہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا ناشتہ کم ہو اور بھوکے پیٹ آپ کہیں جائیں، لیکن ناشتے میں آپ بونگ، نہاری یا پائے کھانے کی بجائے سمپل ایک انڈا، بوائل انڈا اور دودھ پی سکتے ہیں۔ اور دودھ بھی کوشش کریں کہ سکم ملڈ ہونا چاہیے، آج کل ایک دم دودھ ملتا نہیں ہے، پہلی بات وہی ہے، اور خالص مل جائے تو اس میں بھی
ملائی اور چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب اچھی طرح دودھ ابال لیں تو اس کی ملائی کو اچھی طرح چھلنی سے چھان کے پی، تو 1 گلاس دودھ اور 1 انڈا، تو یہ مکمل غذا پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا، تو ابھی بھی ہم اس کو مکمل غذائی سمجھتے ہیں، تو آپ اس کو دودھ اور انڈے کے ساتھ ناشتہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو پورا انڈا کھا سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زردی نہ کھائیں، زردی کھانے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن روز نہ کھائیں، ایک دن انڈا کھا لیں، اگلے دن پھر تھوڑی سی سبزی کے ساتھ ناشتہ کر لیں، یا پھر کوئی سلائس ایک سلائس لے لیں دودھ کے ساتھ، چائے کے ساتھ ایک سلائس، چائے لوگ پینا پسند کرتے ہیں ناشتے میں، چائے کے ساتھ سلائس ایک سلائس لے لیں، براؤن بریڈ کا لینا چاہیں براؤن بریڈ کا لے لیں، پلین بریڈ کا لینا تو ایک سلائس بہت ہے۔ اب اسی طرح بات آتی ہے دوپہر کے کھانے کی۔ دوپہر کے کھانے میں کیا ہے جی؟ دوپہر کے کھانے میں ہم نے روٹیاں نہیں کھانی۔ ایک بات ہوتا ہے کہ روٹیاں کھانا بند کرتا ہے، روٹی کھانی ہے، روٹی ایک مناسب سے سائز کی، کھانا ہم نے تینوں ٹائم کھانا ہے، صرف ان کو پورشنز میں لے آنا ہے۔ روٹی کھانی ہے، ساتھ سالن کیا کھانا ہے، سالن کوشش کریں کہ سبزی اور دالوں پہ آ جائیں آپ۔ سبزیاں ہر قسم کی کھائیں، کوئی سبزی منع نہیں ہے، کوئی سبزی دل کا عرضہ نہیں کرتی۔ کچھ سبزیاں لوگ کہتے ہیں جی کہ جو سبز پتے والی سبزیاں ہیں وہ خون گاڑھا کرتی ہیں، کچھ لوگ لہسن کے طور پہ طبیعت کو خون پتلا کرتا ہے، ویسا کچھ نہیں ہے۔ جن کو دل کا مرض ابھی نہیں ہوا تو وہ کچھ بھی سبزی کھا سکتا ہے، لائک سبز کو تو والی سبزی سے پالک ہے، ساگ ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دالیں، ہر قسم کی دال آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رات کے کھانے پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو جنک فوڈ تو بالکل ہی بند کریں نا۔ یہ میری ایک روٹین ہے جو میں کرتا ہوں، یا میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ رات کو فروٹ کھا لیں، فروٹ کھا کے 2 فروٹ کھا لیں، کوئی بھی فروٹ کھا کے، تاکہ آپ کا فروٹ کا پورشن بھی ڈیلی کا ہو جائے، فروٹ کھا کے آپ سو جائیں، تو اس طرح آپ کا جو ڈیلی 3 ٹائم کا کھانا بھی ہو جائے گا، اور آپ کو وزن بھی بہتر ہو جائے گا، اور آپ کی خوراک بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ دل کی عادت سے بھی بچ جائیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان مریضوں کی جن کو دل کا مسئلہ ہو گیا، دل کا اٹیک ہو گیا، ان کا اسٹینٹ ڈل گئے ہیں یا بائی پاس ہو گیا، تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک میرا ایک سانس میں بولنے والا تقریر سمجھ لیں یا ایک سینٹینس سمجھ لیں، میں سب کو یہ کہتا ہوں، پہلے میں وہ سنا دیتا ہوں، وہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو میرے ملے گی، میں پھر سنا دیتا ہوں کہ بڑا گوشت چھوٹا گوشت نہیں کھانا، جو میں ہر مریض کو کہتا ہوں، بڑا گوشت چھوٹا گوشت نہیں کھانا، مچھلی کھائیں، مرغی کھائیں، پکی ہوئی، تلی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی، تلے ہوئے گھر کے آلو فرائز تک بھی نہیں کھانے، بیکری آئٹم کوئی استعمال نہیں کرنا سوائے بریڈ اور برس کے، دودھ 1 کپ جتنا ملائی چھلنی سے چھان کے پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، مکھن، ملائی، گھی، دیسی گھی حرام ہے۔ آئل میں بنا ہوا کھانا جو سب کے لیے بنتا ہے، جو کہ تھوڑے سے آئل میں، ہر وقت کی عورتوں کو کہیں کہ تھوڑے سے آئل میں بنایا کریں، وہی کھانا کھائیں۔ اس کے علاوہ آپ وہ باہر کا کھانا نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہو۔ اب اس کی تفصیل سے تھوڑا سا بیان کر لیتے ہیں کہ اب جو دل کا عادت جن کو ہو چکا ہے جی، وہ ان کو گھی تو بالکل منع، گھی، مکھن، ملائی حرام ہے۔ اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ نہ جن کو دل کا عارضہ بھی نہیں ہوا، ان کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے، تو لوگ کڑھائی کھانا بہت پسند کرتے ہیں، تو کڑھائی اور وہ بھی مکھن ڈلوا کے، تو یہ تو بیسیکلی اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہی ہے، تو پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں مکھن ڈلوا کے، اور ساتھ جو ہے آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں دل کا مرض پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے کوشش کریں جو ناشتہ دل کے مریض کریں گے وہ زردی نہ کھائیں، انڈے کے ساتھ انڈے کی سفیدی کھائیں، 2 انڈوں کی سفیدی کھا لیں، ساتھ دودھ کا 1 کپ پی لیں ملائی چلنے سے چھان کے۔ اور اسی طرح دوپہر کے جب کھانا آتا ہے تو ان کو بھی ایک روٹی کھا لیں، ساتھ دال بہت بہتر ہے، سبزی، اور کبھی کبھار یعنی کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ چکن یا مچھلی پکی ہوئی شوربے والی کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں۔ تلی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی چکن نہیں کھانی آپ نے۔ چکن سالن، مچھلی سالن، ہاں گرلڈ کھا سکتے ہیں، لیکن گرلڈ بھی آج کل ہم جب گرل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایک برش پکڑا ہوتا ہے خاتون نے، وہ ڈبو رہی ہوتی ہے آئل کے اندر، ساتھ برش سے پینٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ نہیں کرنا آپ نے۔ ایئر فرائر کچھ لوگوں نے آج سے ڈرانا شروع کر دیا جی، اس سے کینسرس کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ایئر فرائر سے، وہ نہیں ہوتا، سمپل گرل کر لیں، اچھی طرح بھون لیں، گرل مطلب بھنا ہوا گوشت، مچھلی اور مرغی وہ کھائیں۔ مچھلی کے بارے میں کہتے ہیں تو آپ ایک ٹائم پہ 1 پاؤ سے آدھا کلو مچھلی کھانا چاہیں تو مہینے میں 1-2 دفعہ آپ کھا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ پیٹ بھر کے کوئی کسی بھی ٹائم کا کھانا نہیں کھانا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پیٹ بھر کے پانی بھی نہیں پینا، پیاس جتنی مرضی لگی ہو، پیاس بجھائے بغیر چھوڑ دے پانی کو، مطلب کہ 1 گلاس کی پیاس ہے تو 1.25 گلاس پی لیں، 2 گلاس کی پیاس تو 1 گلاس پی لیں، تاکہ پیٹ نہ بھرے۔ جب پیٹ بھرا جاتا ہے نا تو اسٹمک کا سائز بڑھ جاتا ہے، جب اسٹمک کا سائز بڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ رکتا نہیں ہے،
آپ کو جو لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگ جو موٹے پھر رہے ہوتے ہیں اتنی بڑی توند لے کے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ توند کیا ہوتی ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک جو فیٹ جمع ہوتی ہے دامن کے اندر، اومنٹل فیٹ ہوتی ہے بیسیکلی وہ، دوسرا یہ اسٹمک کا سائز بڑا ہوتا ہے. اسٹمک کا سائز بڑھتا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ پیٹ ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسٹمک کو کم کرنے کے، موٹاپا کم کرنے کی بھی بات کریں گے، اور بہت سے طریقے ہیں ہمارے پاس کہ جس سے ہم اس کو کم کر سکیں، لیکن آج ہم صرف غذا کے بارے میں ہی بات کریں گے. دوپہر کا کھانے کی بات آپ کے ساتھ ہو گئی، تو دوپہر کو ایک روٹی کے ساتھ سبزی یا پھر دال کھائیں. گوشت آپ کھا سکتے ہیں، گوشت لائک سے میں نے بتایا کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ چکن اور مچھلی کھا سکتے ہیں. اور بڑا گوشت، چھوٹا گوشت اگر کھانا ہے، جس کو کھانے کو بہت شوقین تھے ولی جب دل کا مسئلہ ہو گیا اب ہمیں کھانے کا دل کرتا ہے، تو مہینے میں 1 یا 2 دفعہ آپ چھوٹا گوشت، چبڑا گوشت سالن کے ساتھ پکا ہوا کھا سکتے ہیں، تھوڑے سے آئل کے ساتھ. کوئی حرج نہیں ہے کہ 1-2 بوٹیوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ نے کڑھائی بنا کے بیٹھ جانا اور اس کو ختم کرنا ہے. یہ دوپہر کے کھانے کی بات ہوگی. اور شام کے کھانے کی بات اگر کریں تو شام کے کھانا میں پھر وہی عرض کروں گا کہ فروٹ کھائیں. فروٹ جو جن کو شوگر نہیں ہے وہ تو کوئی بھی فروٹ کھا سکتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جس کو شوگر ہے اس کے لیے ہمیشہ کروں گا 4 فروٹ کھانے ہیں شوگر کے مریضوں نے، اس کے علاوہ کوئی فروٹ نہیں کھانا. ایک آڑو، امرود، آلو بخارا اور پپیتا، یہ کھائیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے کسی بھی ایسے طریقے کی جو کہ غذا کے علاوہ ہو، اسے ہم وزن بھی کم کر سکیں اور اس سے ہم دل کی عارضی سے پرہیز کر سکیں، اور یہ دل کا عارضہ ہو چکا ہو اس کی مزید پرہیز کے لیے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ.